حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ تو ہمیں شہدائے اسلام کی شہادتوں پر فخر ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت شہید کی موت پر ماتم کو جائز نہیں قرار دیتے۔ ماتم تب جائز ہو جب شہید کو شہادت دی گئی اور وہ اس کے لیے اچھی نہ ہو، خدا نخواستہ وہ اس کے لیے بری فعل ہے، تو پھر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہوگا۔ اور شہادت تو وہ اعزاز ہے جس کو کائنات کے تاجدار نبی الانبیاء رحمت عالم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود تمام مراتب اور مناصب کے ہوتے ہوئے اللہ سے مانگے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں لڑائی کروں، اللہ کے دشمنوں پہ جھپٹوں، میں میدان میں دشمنوں پر وار کروں، جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ خود ادا کروں۔ اور پھر میری چاہت کیا ہے؟ اقتل، کہ لڑتے لڑتے میں خود اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر دوبارہ اس دنیا میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور اصحاب رسول کے سامنے کیا تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ شہادت کس چیز کا نام ہے۔ باوجود رسول ہونے کے اور خاتم الانبیاء ہونے کے، وجہ مقصود کائنات ہونے کے، میں شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اگر شہادت اعزاز نہ ہوتا، شہادت سعادت نہ ہوتی، شہادت اللہ کا انعام نہ ہوتا، تو کائنات کے سب سے عظیم رسول اصحاب رسول کے سامنے اس خواہش کا اظہار اللہ کی برگاہ میں کیوں کرتے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت مانگنے کی چیز ہے، یہ رونے کی چیز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے اپنے رخساروں پر تھپڑ مارے، اور ظاہر بات ہے یہ غم اور پریشانی کے وقت ہوتا ہے، بالخصوص عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں۔ من ضرب الخدود، خدود خد کی جمع ہے، رخساروں کو کہا جاتا ہے، اور رخسار چہرے پر ہیں، مطلب جس نے چہرے پر ضربیں لگائیں، وشق الجیوب، اور گریبان پھاڑ دیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دور میں جس طرح لوگ کسی کے مرنے پر یا جدائی پر نوحے اور بین کرتے تھے اس طرح کیا، فلیس منا، تو ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کا وہ فرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا اور تقدیر پر راضی نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شخص قطعاً پسند ہی نہیں۔ آپ نے اپنی جماعت اور مسلمانوں کو اپنی تعلیم سے صبر سکھایا ہے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہے۔ اسی رمضان کے 17 تاریخ سن 2 ہجری میں میدان بدر میں اصحاب رسول کا کفار سے اولین وہ معرکہ، جس میں اللہ نے ان کی نصرت کے لیے 3000 فرشتہ میدان میں اتارا، یہ 313 اور دشمن 1000 تھا،
اس میدان میں 14 اصحاب رسول شہید ہوئے، لیکن یہ اجتماعی شہادت کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے پوری ہسٹری آپ اٹھا لیں، کوئی ایک ایسا جملہ جو بے صبری کی دلیل ہو اور ان کی طرف سے یہ ثابت کرتا ہو کہ شہادت آنے کے بعد انہوں نے غم منایا ہو، ایک مثال بھی نہیں۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں احد کے میدان میں ہوا، 70 اصحاب رسول اپنے رسول کی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کر گئے، آنسو نکلے ہیں پچھلوں کے، غیر اختیاری طور پر جو غم ہے اس کا اظہار ہوا ہے، لیکن اپنے اختیار سے وہ کام کرنا جو صبر کے خلاف ہے، کسی ایک مسلمان کی طرف سے ان شہداء کے حق میں ایسے نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسلام کے غلبے یا دفاع کے لیے جہاں جہاں بھی میدان لگا، مسلمان مرد، عورتیں، بچے شہید ہوئے۔ تقریباً ان کی تعداد 259 ہے، 259۔ کسی ایک شہید کی شہادت پر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ماتم ہوا ہو، ایک مثال بھی نہیں۔ مسلمان تو شہیدوں پر فخر کرتا ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ تو اپنی قوموں کو بھی زندگی دے دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی شہید کی موت پر فخریہ طور پر اس کی شان کو بیان کر رہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 8 میں سے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں جو لوگ ماضی میں قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہو، شہید اسی کو کہتے ہیں، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہو گئے دنیا میں ان کے متعلق بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، کہ انہیں اپنے وہم اور گمان کے اندر بھی مردہ خیال نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ ان کو زندہ سمجھنا اور ماننا واجب ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اس دنیا سے وہ کٹ گئے اور چلے گئے، ان کا جسم کٹا، لہو بہہ گیا اور جم گیا، نبض رک گئی، دل کی دھڑکن ٹھہر گئی، ڈاکٹر، سائنس اور عقل متفق ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کی ساری لیبارٹریاں اس نتیجے پر آ چکی ہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ اب وہاں سے ایک روشنی لگتی ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے اور فرض ہے۔ اگر کوئی اس وحی کی روشنی کا انکار کرے وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اس پر ایمان لانا یہ لازم ہے، کیونکہ وحی اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، پردوں کے پیچھے کی بات کو جانتا ہے۔ ہماری آنکھ ایک حد تک دیکھ رہی ہے، لیکن اس حد سے آگے آنکھ قاصر ہے۔ ہماری سماعت، بصارت، قوت شامہ، لامسہ اور باصرہ، یہ جتنی بھی قوتیں ہیں یہ ایک حد تک تو کام کرتی ہیں، لیکن اس حد سے آگے ان کی پہنچ نہیں۔ بے شک جہان اور بھی ہیں آگے، لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اب جو عالم الغیب ہے وہ قرآن کریم اتار کر ہمارے حواس خمسہ سے باہر کی چیزیں ہمیں بتا رہے، اس لیے فرمایا کہ ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ آگے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، یہاں سے کنیکشن کٹا اور آگے جو زندگی عطا ہوئی
اس پر اللہ نے انعامات کی بارش ان پر کر دی. اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا، فارحین، وہ اس پر خوش ہیں. وہ شہادت لے کر بھی خوش ہیں اور شہادت کے بعد جو ان کو انعام مل رہا ہے اس پر بھی خوش ہیں. اللہ قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اس سورت کی اس آیت میں ماضی کے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. اب سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 کی آیت مبارکہ کو سمجھیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، آئندہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا قانون ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، استقبال میں بھی رہے گا. آنکھ بھی اسی طرح بتا دیتی ہے کہ میری اس سامنے جو آیا ہے یہ فلاں کا چہرہ ہے. اور اس طرح عقل کو وہ بات معلوم ہوئی. عقل پردے میں بند، خول میں بند ایک چیز ہے. اگر آنکھ دیکھے نہیں، کان سنے نہیں، ہاتھ پکڑے نہیں، زبان چکھے نہیں، ناک سونگے نہیں، تو عقل کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا. عقل تو خول میں بند ایک چیز ہے. یہ سارے راستے علم اس کو دے رہے ہیں. لہٰذا اگر کوئی پیدائشی نابینا ہے، کانوں سے بہر ہے، زبان سے چکھ نہیں سکتا، ناک سے سونگ نہیں سکتا، اس کے جسم میں قوت لامسہ اور چھونے کی قوت بھی اس کا ادراک نہیں ہے، اس شخص کی عقل میں کچھ بھی علم نہیں آ سکتا. بے شک عقل اس کی موجود ہے. تو عقل خود علم کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے آگے اور ذرائع ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو معلومات فراہم کرتے ہیں. اس کے بعد عقل پھر فیصلہ کر دیتی ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے، جائز کیا اور ناجائز کیا ہے. میرا یہ خیال ہے میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شعور کیا ہے. میں اس مثال سے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اب اللہ کہتا ہے یہ میدان میں قتل ہوا ہے، جو میرے رستے میں اسلحہ اٹھا کر گیا، زرہ پہن کر گیا، خوت کی ٹوپی پہن کر گیا، گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا، اور تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ حضرت حمزہ جا رہے ہیں. تمہاری آنکھ نے دیکھا ہے کوفہ کی جامع مسجد کے مرکزی گیٹ پہ رسول اللہ کا داماد علی ہے. تمہارے کانوں نے آواز کو سنا ہے، فزت برب الکعبہ کے الفاظ مولا علی کے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ تمہاری آنکھ بھی ان کو پہچان گئی، تمہارے کانوں نے بھی سن لیا. اور پھر دیکھتے دیکھتے منظر کیا تھا کہ یکدم خنجر لگا اور وہ زمین پر گرے. اب وہ تڑپتے ہیں، ان کو اٹھا کر لے جایا گیا. بعد میں ان کی روح نکل جاتی ہے. یا جو بدر میں 14 شہید ہو گئے، یا احد میں 70 شہید ہو گئے، یا صدیوں میں تاریخ اسلام شہیدوں سے بھری پڑی ہے، ان تمام فی سبیل اللہ شہداء کا اللہ ذکر کر رہے. اور قیامت تک آنے والے شہداء کو اللہ اس آیت میں خراج تحسین پیش کر رہے، اور اللہ ان کی حیات کی جنگ لڑ رہا ہے اور عقل کے پجاریوں کو شکست دے رہے. غور کیجئے گا، اب وہ جتنے شہید ہیں شعور ان تک کیسے پہنچا؟ آنکھ نے دیکھا ہے اسے کہ وہ کٹ گئے، کان نے سنا ہے اس کی آواز کو، اور پھر کان جب لگایا اس کے دل سے دھڑکن کی آواز ختم ہو گئی. آپ نے ہاتھ لگایا نبض کو، شعور کہتا ہے یہ ختم ہو گئے. آپ نے آنکھ سے دیکھا کہ وہ ساکت ہو گئے، منجمد ہو گئے، خون رک گئے، سانس چل نہیں رہی، حرکت ختم ہو گئی ہے. شعور کہتے ہیں ختم ہو چکا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے لا تشعرون، شعور کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دو. یہاں شعور کا مسئلہ نہیں، یہاں میری وحی کا مسئلہ ہے، یہاں شہید کے مرتبے کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے عزیز یہ وہ چیز ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے. اگر ہم اس کو عقل کی معیار پر، میزان پر پرکھیں گے تو کبھی بھی یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی بات پر اندھا اعتماد کریں، ہم رسول اللہ کی بات کو فالو کریں، شک اور شبہ کو قریب نہ آنے دیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے جو قتل کیے گئے، تو قتل کیا ہوئے؟ یہ سامنے میدان میں جو جا کے کھڑا ہوا ہے، جس کو تلوار لگی ہے، جس کو گولی لگی ہے،
جس کو سولی چڑھایا گیا ہے، جس کو خنجر لگا ہے، جو جسم پھٹا ہے، جس کا لہو نکلا ہے، جس کی نبض ٹھہری ہے، جس کی دھڑکن رک گئی ہے، جس کی آنکھ ساکت ہو گئی ہے، ساکن ہو گئی ہے، اب یہ سارا وہ شخص ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے حرکت میں تھا کہ یکدم سارا سسٹم رک گیا، تو شعور کہتا ہے ختم، آنکھ کہتی ہے ختم، زندگی ختم ہو گئی ہے۔ دشمن بھی چاہتا تھا میں اس کی زندگی اور اس کی جان ختم کر دوں، اللہ کہتا ہے تیرا شعور بھی یہی کہہ رہے ہے، لیکن میں رب کہتا ہوں شعور کی بات کو نہیں ماننا، شعور یہاں فیل ہو چکا ہے۔ اب اللہ شہید کے مرتبے کو بیان کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ شہید کو رب نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو یہاں ذرا ٹھہریے گا، میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، بہت سارے ہمارے حضرات کو غلط فہمی لگ گئی اس بات پہ، اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اکابر کا ایک عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے جس کو میں اس آیت کی روشنی سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان کر رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مت مردہ کہو انہیں جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، جو قتل کیے جائیں، بولو ذرا میرے ساتھ، جو قتل کیے جائیں، جو قتل کیے جائیں، اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ میں قرآن کے ترجمے سے باہر نہیں جا رہا، میں ان الفاظ پہ کھڑا ہوں اور قرآن کے اس ظاہر پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس کے باطن کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، مت کہو، یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں، کیا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تم نے نہیں کہنا۔ تو یہاں اللہ جس کو زندہ کہہ رہے وہ کیا چیز ہے؟ یہاں اگر ہم آیت پہ غور کریں اللہ مسئلے کو کھول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں، تو قتل کیا ہوئے؟ ناراض نہیں ہونا، قتل جسم ہوا ہے، روح قتل نہیں ہوئی۔ شعور نے جسم کو دیکھا ہے، روح کو نہیں دیکھا، آنکھ نے روح کو نہیں دیکھا، ہاتھ کی نبض یہ روح کی چیک نہیں ہو رہی، روح تو امر ربی ہے، اس پہ تو موت نہیں آئی، وہ تو ایک امر تھا جو نکل گیا، بس یہ ساکت ہو گیا ہے۔ اور شعور جسم کو دیکھتا ہے، جسم کٹا ہے، اسی جسم کے اندر سے زندگی وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور موت کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم سے روح کا نکل جانا، یہ موت ہے۔ تو یہ کس چیز کی موت ہے؟ یہ جسم کی موت ہے۔ آپ جسم کو میت کہتے ہیں کہ میت کو اٹھائیے، میت کو قبر میں رکھیں، میت کو کندھا دے دیجئے۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ لفظ من جو اللہ ذکر کر رہے کہ جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، تو مقتول کون ہے؟ فعل قتل کس پہ وارد ہوئے؟ یہ اس جسم پہ ہوئے جو میدان میں جا کے کھڑا ہوا ہے۔ دشمن نے اس کو مارا ہے، دشمن نے اسی کو دیکھا ہے، دشمن نے اس کے اندر سے روح نکال کر اس کو ختم کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرا شعور بھی یہی فیصلہ دے رہے، لیکن یہاں شعور کو سائڈ پہ رکھو، یہ شہید روح مال جسد زندہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو لفظ من کا انکار ہوگا، فعل قتل جس پہ ہوا ہے اس کا انکار ہوگا، یہ قرآن کریم پر ایمان درست نہیں ہوگا۔ اس لیے 14 صدیوں کے علماء کا یہی تفسیروں میں اور ان کی تشریحات میں فیصلہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید اللہ کی راہ میں گیا، البتہ یہاں ایک مسئلہ اور کھڑا ہے، چونکہ وہ ایک اور جہان میں چلا گیا، ہم اس جہان میں کھڑے ہیں، وہ جس جہان میں گیا اس کو برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ کیا ہے؟ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، کہ وہ ایک ایسے جہان میں گیا جہاں اس کو وہ حیات تو مل چکی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں۔ اب ہم وہاں اگر دیکھیں قبر کھول کے تو وہ اسی پوزیشن میں ہے، یعنی دیکھ بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا، نبض بھی نہیں چل رہی، کھڑا بھی نہیں ہو رہا، بول بھی نہیں رہا، حرکت بھی نہیں کر رہا۔ تو میں غور کیجئے گا، اب سوال یہ ہے اگر وہ زندہ ہے، پہلے حرکت محسوس ہوتی تھی، ابھی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو ابھی بھی ہونی چاہیے۔ ابھی اس حیات کو دلیل سے وحی سے بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ جو پہلے حیات تھی موت سے پہلے اس دنیا میں
اس کے لیے کوئی وحی نہیں آئی کہ آپ مانو یہ زندہ ہے، کیونکہ وہ شعور فیصلہ کر رہا ہے یہ زندہ ہے۔ اب جب شعور آ کے رکا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے اس حیات کو ثابت کیا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ زندہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، سنائی کیوں نہیں دیتا، وہ بولتا کیوں نہیں، وہ چلتا کیوں نہیں، وہ لڑتا کیوں نہیں، وہ حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کی نبض کیوں نہیں چلتی، اس کی آنکھ پھڑکتی کیوں نہیں ہے، اس کا جسم ہلتا کیوں نہیں ہے، وہ تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلا گیا ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ وہ پردہ کہاں ہے؟ وہ میری اور آپ کی آنکھ پہ پڑ چکا ہے، وہ ہماری عقل پہ پڑ چکا ہے، وہ ہمارے حواس پہ پڑ چکا ہے، وہ ہمارے شعور پہ پڑ چکا ہے۔ اس لیے اللہ یہ کہتا ہے اس کا جہان اور ہے، تیرا جہان اور ہے، تیری آنکھ کی رسائی اس جہان تک نہیں ہے، اور اس کی موت کے ساتھ یہ جہان چینج ہو چکا ہے۔ اب انسان کی ایک عادت ہے، بلکہ اس کی کمزوری ہے، یہ دیوار ہے، میری آنکھ ضرور دیکھ رہی ہے، لیکن دیوار ایک پردہ ہے، اس طرف کیا ہے یہ آنکھ نہیں دیکھ پا رہی۔ تو یہ دنیا کا پردہ بھی آ جائے تو آنکھ اس طرف دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن اس طرف نہ نظر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس طرف لوگ نہیں ہیں، اس طرف حرکت نہیں ہے، اس طرف زندگی نہیں ہے، اس طرف بھی سب کچھ ہے، لیکن میری آنکھ وہاں تک نہیں جا سک رہی، اس لیے کہ درمیان میں ایک پردہ کھڑا ہے۔ تو جب دنیا کی دیواروں کے پردے آ جائیں تو میاں یہ تیری آنکھ اس سے پیچھے کام نہیں کر رہی، اب تو اس پچھلی چیز کی نفی نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب یہ پردہ برزخ کا تیرے پورے حواس میں اللہ نے ڈال دیا ہے، اب تو کہے وہ عقل میں کیوں نہیں آتا؟ اگر عقل میں آتا ہوتا وحی کی ضرورت کوئی نہ تھی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ شہید کو دشمن مار کر بھی کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ شہید کو یہ حیات دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اب سنیے میں کیوں کہتا ہوں کہ شہادت نحوست نہیں سعادت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک تو اللہ شہید کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا شہید جس ٹائم شہید ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شہادت کا پہلا درجہ اللہ نے اسے دیا کہ ہماری برگاہ میں تم ایسے آ رہے ہو کہ یوم ولدت امو، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر ہو، تمہارے کھاتے میں گناہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، ایک اور روایت بھی سناتا ہوں۔ جب ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر ایک مرلہ آئے گا، اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتی ہر لذت کو بھول جائیں گے، جنت بھی بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی، اور یہ اولیاء، یہ اتقیاء، یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ امت کے اولیاء علماء، یہ فقہاء، یہ عباد اور زہاد، یہ بڑے شب زندہ دار، یہ عبادت گزار، یہ بڑے بڑے مجاہدین فی سبیل اللہ اور غازی، یہ صدقے کرنے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، اللہ کی مخلوق کا درد رکھنے والے، یہ دنیا میں دین کا کام 6 بر اعظم پھر کر کرنے والے، یہ جب مریں گے تب جنت میں جائیں گے، ایک زمانے بعد دیدار ہوگا۔ لیکن شہید وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب یہ اللہ کے رستے میں کٹتا ہے، ابھی تلوار اس کو لگتی ہے، گولی اس کو لگتی ہے، بم اس کو لگتا ہے، میزائل اس میں لگتا ہے، اور یہ جو ہی شہید ہوتا ہے پہلے مرلے میں اللہ اس کو اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے کٹے ہے بغیر دیکھے، تو میں اسی لمحے تجھے اپنا دیدار نصیب کر دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ رسول کائنات کیوں شہادت مانگ رہے ہیں؟ صحابی رسول سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین، رسول اللہ کے دور داماد، کاتب وحی، خلیفہ ثالث، اور حبشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کرنے والے، یہ اتنی عظیم شخصیت جن کو میرے رسول نے اپنی سچی زبان سے اس دنیا میں علی رؤوس الاشہاد 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت جن کے بارے میں فرمایا الا تستحیی منہ، الا تستحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ارے یہ وہ عثمان غنی ہیں، لیکن جب یہ خلیفہ وقت بھی ہیں اور یہ بڑے بڑے اعزازات سے بھی اللہ نے ان کو منور کیا ہے۔ 8 مرتبہ جنت کی بشارت دنیا میں سنوائی گئی۔ رسول اللہ نے ان کو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دیں۔ جب وہ دونوں فوت ہو گئیں فرمایا 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، تاکہ دنیا کو پتہ چلتا عثمان کو مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں مل سکتا، اور مجھ رسول کو عثمان سے بہتر داماد کوئی نہیں مل سکتا۔ آج یہ وہ عثمان غنی ہے، 12 دن کم 12 سال خلیفہ رہے،
अमीरुल मोमिनीन हैं, मदीना मुनव्वरा में तमाम इस्लामी उमूर की निगरानी करने वाले, मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, मिंबर रसूल पर खड़े होकर वाज करने वाले, इस्लामी लश्करों को अरब व अजम में भेजने वाले, अपनी ज़िंदगी में रूम के टुकड़े कर देने वाले, अपने लश्करों को अफगानिस्तान में दाखिल कर देने वाले, हिंद और सिंध में उनके लश्कर दाखिल हुए। उस्मान गनी ने बर्रो बार की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये कोई आम शख्सियत नहीं। कुरान करीम पढ़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इनके खून के कतरे को अल्लाह के कुरान ने अपने दामन में समेट लिया है और क़यामत के दिन जब ये खड़े होंगे, कुरान की तिलावत करते हुए खड़े होंगे और कुरान इनकी शहादत की गवाही खुद अल्लाह की अदालत में देगा। ये वो उस्मान गनी हैं जिनको नबी का सहाबी भी बना दिया गया, मुहाजिर भी बना दिया गया, दामाद भी बना दिया गया, कबीला कुरैश में से भी हैं, 8 मरतबा जन्नत की बशारत भी दे दी गई और सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में माल देने वाले भी बने हैं। इस सब कुछ के बावजूद अभी भी कुछ उनकी तमन्ना है कि मैं कुछ तड़प रखता हूं। उन्होंने जो अंगूठी पहनी थी चांदी की अपनी उंगली पे और अपने खलीफा होने के दौरान उसमें उन्होंने ये दुआ लिखी थी, अल्लाहुम्मा अमितनी शहीदा, ऐ अल्लाह मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूँ। ये दुआ उन्होंने उसमें तहरीर करवाई थी। इतनी बड़ी शख्सियत और अभी शहीद होने को तड़प रहा है और रब ने वो दुआ कबूल की, नबी के दोहरे दामाद को मदीना मुनव्वरा में शहादत दी है। और ये सिर्फ इनकी तमन्ना नहीं, मुराद रसूल हजरत सैयदना उमर फारूक हैं जिनके बारहा राय पर अल्लाह ने कुरान की आयतें आसमानों से उतारी हैं, जिनके हुक्म पर पर्दे का हुक्म अल्लाह ने, जिनकी ख्वाहिश पर पर्दे का हुक्म अल्लाह ने उतारा है, जिनकी ख्वाहिश पर मकाम इब्राहिम पर 2 रकत का हुक्म आया है। अरे जिनके हुक्म पर रब ने बदर के कैदियों के मुताल्लिक जो इनकी राय थी वो फैसला कुरान करीम में उतारा है, जिनके बारे में मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता खत्ताब का बेटा उमर होता, लेकिन मुझे आखिरी नबी बनाया गया है, अब मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। और जिनके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया है ये उमर वो शख्सियत है, ये जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान भी वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया उमर जब तुझे कब्र में उतारा जाएगा मौत के बाद वो भी क्या मंजर होगा कि फरिश्ते आएंगे और तुझसे बात करेंगे और फिर तेरी तरफ से जो जवाब होगा वो भी एक कमाल की चीज होगी। यानी ये खास किस्म की खुसूसियत है जो कब्र में पेश आनी है। अरे ये वही उमर हैं जिनके बारे में फरमाया जाम कौसर में लोगों को पिलाऊंगा, हौज कौसर पे खड़े होके अब खोरे में भरूंगा और मैं इन 4 यारों के हाथों में दूंगा और आगे ये उम्मत को पिलाएंगे, मुझसे डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता। उनमें से दूसरी शख्सियत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। और उमर बिन खत्ताब जब शहीद हुए इनके बारे में मुसलमानों ने नहीं, इनके बारे में दुनिया के तारीख दानों ने लिखा कि अब इस्लाम क़यामत तक रोता रहेगा। उमर बिन खत्ताब वो हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को भी फतह किया है, जिन्होंने बैतुल्लाह का दरवाजा भी खुलवाया है। मेरे नबी रसूल क़िबला तैन है तो उमर फातिह क़िबला तैन है। ये वो उमर बिन खत्ताब हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया है मेराज की रात मैंने जन्नत में एक ऐसा महल देखा है कि मैं उसकी खूबी बयान ही नहीं कर सकता, हर चीज बयान से बाहर है। और शायद मैं ये समझा कि ये मेरे लिए बनाया गया होगा या किसी रसूल का महल होगा। और मैंने पूछा ये इतना अजीम महल किसके लिए जन्नत में बनाया गया, तो मुझे जवाब दिया गया ये आपके सहाबी उमर बिन खत्ताब के लिए बनाया गया है। आज ये उमर बिन खत्ताब मदीना में खड़े हैं, जब हज करके आए मुसलमानों को पढ़ा के आते हुए रास्ते में ये जिंदगी का आखिरी हज था और एक मकाम पर देखा चांद तुलू हो रहा है शाम को, आपने उस रोशनी को देखा कि सूरज गुरूब हो रहा है और चांद चढ़ने वाला है। आपने वहां खड़े होकर दुआ की अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक, ऐ रब्बे करीम ये सारे एजाज तू मुझे दे चुका है लेकिन शहादत का मर्तबा बाकी है। आज उमर तेरी बरगाह में इल्तिजा करता है कि उमर बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुका, सुपर पावर के टुकड़े कर चुका, उमर दोनों अल्लाह के घरों के दरवाजे खुलवा चुका है और अब तो इस्लाम दूर दूर तक पूरी कुव्वत और ताकत के साथ अपने कदम जमा चुका है। अब आगे फितनों का दौर है और उमर इसी कैफियत में तेरी बरगाह में एजाज के साथ आना चाहता है। तो आज हाथ क्या उठाए सहाबा की मौजूदगी में जिस दुआ को वो सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझ उमर बिन खत्ताब को अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब फरमा। लेकिन ये शहादत मुझे मैदान में नहीं चाहिए, मुझे मदीना में चाहिए, नबी के शहर में चाहिए, इसलिए कि नबी मदीना में फौत हुए, मदीना से अफसल मौत कहीं की नहीं
हो सकती, और शहादत नबी ने मांगी है, तो शहादत से बेहतर मौत कोई नहीं हो सकती। तो मैं ज़मान और मकान के लिहाज से जो आला मौत है वो चाहता हूँ। तो इसलिए रब्बा मकान के लिहाज से दुनिया के सब शहरों से अफजल मदीना मुनव्वरा है, तो मुझे मदीना की मौत चाहिए। और फिर मर्तबों में मौतों में सबसे ऊंची मौत शहादत की मौत है, तो मुझे वो भी चाहिए कि दुश्मन मुझे मारे, मेरे जिस्म के टुकड़े हों, मेरा खून निकले और मैं जमीन पे गिर जाऊं और तेरी बरगाह में पेश हो जाऊं, और इस तरह तेरे नाम के वो कुर्बान होके तेरे खाते में लग जाऊं। ये जब सहाबा ने दुआ सुनी, मेरा तसव्वुर ये है, असहाब रसूल ने कहा होगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे मुमकिन है कि शहादत भी हो और मदीना में हो? किस काफिर की जुर्रत है कि वो मदीना में आके हमारे सामने अमीरुल मोमिनीन पे हमला कर सके? अगर शहादत लेनी है, ईरान के बॉर्डर पे जाइए, रूम के बॉर्डर पे जाइए, अफ्रीका के जजीरों में जाइए, मैदान जिहाद में जाइए, मार्कों में चले जाइए, वहां जाके शहादत मिलेगी। अब मदीना के अंदर शहादत इसलिए कि यहां तो कोई काफिर कदम ही नहीं रख सकता, तो जनाब शहीद कैसे हो सकते हैं? तो मेरा तसव्वुर ये है, अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया होगा, ये मैं तुमसे नहीं मांग रहा, मैं अपने रब से मांग रहा हूं, जो मुझे मदीना में शहादत देने पर कादिर है, और मेरा यकीन है वो मुझे मदीना में शहादत देने पे आए तो कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ये दुआ मांगूंगा। उमर मांगते रहे अल्लाह की बरगाह से। मेरे रब ने कहा था, ऐ उमर, अपनी तरफ से तूने बड़ी कड़ी शर्तें लगाई हैं कि शहादत भी चाहिए और मदीना में चाहिए, तो ये तो तेरी मांग है। अब हमारी अता भी देख कि हम जब देने पे आते हैं हम कैसे देते हैं। हम शहादत ही सिर्फ नहीं देंगे और सिर्फ मदीना ही में नहीं देंगे, हम तुझे शहादत भी देंगे, मदीना में भी देंगे, मस्जिद नबवी में देंगे, रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे देंगे, फजर की नमाज की इमामत में देंगे, और कुरान करीम पढ़ते हुए तुझे जाम शहादत नसीब फरमा देंगे। ऐ उमर, वो तेरी मांग है, ये हमारी अता है। ऐसी शहादत सदियों में कोई नहीं देख सकेगा जैसी हमने आपको अता की है कि रियाजुल जन्नत के अंदर शहीद हुए और जन्नती में चले गए। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, शहादत एजाज ना होता, उमर बिन खत्ताब क्यों मांगते, उस्मान गनी क्यों मांगते, अली और मुर्तजा ख्वाहिश क्यों रखते, फुस्तु बिरब्बिल काबा क्यों कहते, हसनैन करबला में क्यों जाते, असहाब बदर में क्यों जाते, फयक्तलून व युक्तलून, ये अल्लाह कहता है कि ये कत्ल होने के लिए, जाम शहादत नोश करने के लिए मैदानों में उतरते थे, और ये कहते थे हम मरने के लिए आए हैं, हम बचने के लिए नहीं आए, इसलिए मैदान के फाते बन जाते हैं। तो मेरे अजीज गौर कर, ये वो अली हैं जिनको रब ने मकाम शहादत दिया है, यही वो अली हैं जिनके लख्ते जिगर हजरत हसन को जहर देकर शहीद किया गया, यही वो अली हैं जिनके लख्ते जिगर हुसैन बिन अली को करबला में शहीद किया गया, यही वो अली हैं कि जिनके खानदान को करबला में शहीद किया गया है। ये पूरा खानदान इन सारे एजाजात के साथ अल्लाह ने हमेशा के लिए इनको ऊंचा किया है और मकाम शहादत से सरफराज फरमाया है। इसलिए शहीद तो बड़ा अजीम होता है, और अली ने तरबियत मेरे नबी से पाई है। मैं चाहता हूं 5-7 मिनट में हजरत अली की कुछ फजीलतें आपके सामने रखूबत करते हैं। हमारे घरों में हमारी औलादों के नाम, हमारे बापों के नाम अहमद अली, मोहम्मद अली, अली, हुसैन, हसन, आयशा, फातिमा आज भी हम रखते हैं, सकीना रखते हैं, आले बैत के नाम रखते हैं, सहाबा के नाम भी रखते हैं, आले बैत के नाम भी रखते हैं। हजरत अबू बकर और अली की दुश्मनी कतन नहीं थी, आज मुअर्रिख गलत कह रहा है, हजरत उमर और अली की दुश्मनी नहीं थी, बल्कि हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उमर बिन खत्ताब से हुई, तो उमर बिन खत्ताब तो अली के दामाद बने, फातिमा तो ज़हरा के दामाद बन गए। तो ये अगर दुश्मनी होती तो ये रिश्ता कैसे हो जाता? ये सारी गलत बातें हैं जो तारीख में गलत लोगों ने लिखी है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आइए कुरान से पूछते हैं कि ये आपस में दुश्मन थे या आपस में मेहरबान थे? अल्लाह का कुरान सच्चा है या झूठा है? जोर से बोलिए। पारा 26 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, और अब उन लोगों का जिक्र हम करते हैं जो नबी के साथ होते हैं। तो मुझे बताएं, जो नबी के साथ साथ रहते थे और हर वक्त होते थे, उनको क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, पिछले भी बोले और जोर से, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वल्लज़ीना माहू,
کہ محمد تو ہمارا رسول ہے، لیکن ہم ان کی بات اب تمہیں بتاتے ہیں، والذین، جو لوگ معاہو، نبی کے ساتھ ہیں، نماز میں، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، ہجرت میں، تبلیغ میں، ایمان میں، دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، یہ نبی کے معیت سے جدائی نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار، ان کی ایک خوبی یہ ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ کسی کی رعایت نہیں رکھتے، چاہے ان کا باپ بھی رسول کے مقابلے میں آئے یہ اس کو بھی اڑا دیں گے، ان کا بھائی نبی کے مقابلے میں آئے اب یہ اس کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اب صرف ایک اللہ کو اور رسول کو پہچانا ہے، باقی رشتوں کو یہ کل عدم کر دیتے ہیں۔ اگر ایمان کے مقابلے میں آ جائیں، ان لوگوں میں ایک تو یہ کمال ہے، رحماء بینہم، اب یہ وہ چیز ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے آپس میں رحیم اور کریم ہے، شیر و شکر ہے، مہربان ہے، بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ آپس میں ایسے ہیں کہ جو جاہلیت کی دشمنیاں تھیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی، وہ کل عدم ہو گئی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس لڑی میں پروئے جا چکے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے رحماء بینہم ہے، تاریخ کہتی ہے ابو بکر اور علی دشمن ہے، تاریخ کہتی ہے عمر اور علی دشمن ہے، تاریخ کہتی ہے عثمان اور علی دشمن ہے، تاریخ کہتی ہے صحابہ اور اہل بیت دشمن ہے، اور اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، دشمنی ہے ہی نہیں، پیار ہے، محبت ہے، اور نفرت ہے ہی کوئی نہیں، عداوت ہے ہی کوئی نہیں، بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہے، رحیم اور کریم ہے، مہربان ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ تاریخ سچ کہتی ہے یا اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے؟ اس کتاب میں جو شک کرے اس کا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ تو کافر بھی لکھتا ہے، مسلمان بھی لکھتا ہے، تو ان کی باتوں کا کیا اعتبار؟ جو تاریخ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے اس کو ہم لیں گے، اور جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے اس کو ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ تاریخ پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت دشمن تھے یا آپس میں دوست تھے؟ زور سے بولو۔ تو وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، وہ باتیں مت سنا کریں، اس سے آپ کا ایمان خراب ہوگا۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین کو حضرت عثمان غنی کے پہرے پر کھڑا کیا دروازے پر، جب شہادت سے پہلے ان کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ آپ پوچھ لیجئے علماء سے، آپ چیک کیجئے، پوچھے کہ جن نوجوانوں نے حضرت عثمان غنی کا پہرا دیا تھا کہ دشمن دروازے سے داخل نہ ہو سکے، خلیفہ وقت تک ہم دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے، ان میں کون کون تھے؟ ان میں آپ کو حسن حسین کا نام نظر آئے گا کہ حضرت علی نے حکم دیا تھا کہ بیٹا آپ نے کھڑے ہو کے سیدنا عثمان کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ آخری شہادت کا وقت ہے۔ اگر دشمنی ہوتی، علی ان کی خاطر اپنے بیٹوں کو کیوں کٹانے کے لیے کھڑا ہوتا کہ جو آئے گا پہلے میرے بچوں کو مار دے گا، اور وہ تو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے، ان کے اندر رحم نام کی چیز نہیں۔ تو اتنے مشکل وقت میں علی نے حسن و حسین کی جان کی قربانی کیوں دی ہے؟ اگر عثمان سے دشمنی ہوتی تو کیا اپنے بچوں کو کھڑا کرتے؟ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کی محبت تھی، دشمنی نہیں تھی۔ پھر حضرت علی کے ہاں حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے، حسن حسین، زینب اور ام کلثوم، یہ وہ اولادیں ہیں جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئیں، لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا رسول اللہ کی وفات کے 6 ماہ بعد، تو حضرت علی نے کئی اور شادیاں بھی کی ہیں۔ اب ان سے جو بچے پیدا ہوئے، حضرت علی نے فاطمہ کے بعد، سیدہ فاطمہ کے بعد جو شادی کی، اس میں سے جو پہلا بیٹا ہوا اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اور جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عمر رکھا ہے۔ آپ گوگل میں چیک کر لیں۔ سوال یہ ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، دشمنی ہوتی تو بیٹے کا نام دشمن کے نام پہ کون رکھتا ہے؟ آپ اگر سمجھتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے تو پھر آپ بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو جار رکھ لیں، ایک کا نام صدر بش رکھ دیں، ایک کا نام وجبائی رکھ لیں، شیطان بھی رکھ لیں، قارون حامان بھی رکھ لیں۔ اگر آپ کا ایمان 14 صدیوں بعد اتنا غیرت والا ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کے نام پہ نہیں رکھتے، تو پھر حضرت علی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھ رہے ہیں، بیٹے کا نام عمر رکھ رہے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، امام حسن اور حسین کے جو بیٹے پیدا ہوئے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ اور کربلا میں جو 72 شہید ہوئے، آپ وہ فہرست پڑھیں، اس میں ابو بکر حسین ابن علی کا بھائی بھی ہے جو میدان میں کٹا ہے۔ آج علی کا بیٹا حسین تو یاد ہے، علی کا بیٹا ابو بکر جو میدان کربلا میں کٹا ہے وہ کیوں بھول گئے؟ وہ 72 پورے نہیں ہوتے جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں شامل فرما دے، زور سے کہو آمین۔ اس لیے جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کی تقریریں مت سنیں، ان کی ویڈیو کلپ نہ دیکھیں۔
وہ آپ کے دل میں ایسا کیڑا اور جراثیم ڈالیں گے کہ ایمان ایک لمحے میں پہلی کک سے اڑ جانا ہے اور دوبارہ واپسی کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کریں، آپ اللہ کے قرآن پر، نبی کے فرمان پر، علماء اہل سنت کے بیانات پر فوکس کریں، باقی دائیں بائیں کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں ہر صحابی میں خصوصیت، میرے نبی نے فرمایا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رحم دل امت کے حوالے سے میرا صحابی ابو بکر ہے، بہت نرم دل آدمی ہے اور کمال رحمت ہے اس میں، اور فرمایا تمام صحابہ میں کافروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت میرا صحابی عمر بن خطاب ہے، اور میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان غنی ہے، اور میرے تمام صحابہ میں سب سے بڑا قاضی اور جج جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد سب سے زیادہ ہے وہ میرا صحابی علی المرتضیٰ ہے۔ یہ میرے نبی کے وہ ججمنٹ ہے جو آپ نے پیش کی اور بعد میں یہ ثابت ہوئی۔ میں 2-3 مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج بھی جتنے جج ہیں دنیا میں حضرت علی کی قضا کو پڑھے بغیر وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ مثال سنیے۔ اور آج بھی ریاضی کے اصولوں پر جب حضرت علی کے فیصلے کو دیکھا جائے عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ 3 بندے آئے حضرت علی کے پاس، کہنے لگے ہمارے 17 اونٹ ہیں اور ہم بندے 3 ہیں۔ کتنے بندے ہیں؟ زور سے۔ اور اونٹ کتنے؟ یہ ہمارے درمیان آپ نے تقسیم کرنے ہیں۔ کس طرح کہ ایک بندے کا آدھا حصہ ہے، ایک بندے کا تیسرا حصہ ہے 17 اونٹوں میں، اور ایک بندے کا 9واں حصہ ہے۔ برابر حصے نہیں ہیں۔ ایک بندہ ہم میں سے آدھے اونٹوں کا مالک ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر 17 کا آدھا کریں تو یہ 8.5 بنتا ہے، ایک اونٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ فرمایا تقسیم ایسے کر دے کہ کوئی اونٹ کاٹنا نہ پڑے، اونٹ بھی پورے رہ جائے اور تقسیم بھی کمال کی، اور آپ کا فیصلہ ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مالی نقصان نہ ہو۔ آج بھی کوئی بتائے نا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ جب آدھا دیں گے 8.5 ہوگا، ایک اونٹ سے بیچارہ قربان ہو جائے گا۔ اب حضرت علی کی ذہانت دیکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا فیصلوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اور قاضی کون ہے؟ زور سے بولو۔ یہ حضرت علی کے عدالت میں حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، 17 اونٹ کھڑے کر دو۔ خادم کو کہا بیت المال سے سرکاری ایک اونٹ لاؤ، ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ 17 اونٹ یہ اور ایک بیت المال والا، یہ کتنے ہو گئے؟ اونچا بولو، کتنے؟ 18۔ تو فرمایا جس کا آدھا ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا 18 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ بولو۔ 9 اس کو دے دو، تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پیچھے کتنے بچ گئے؟ 9 بچے نا، توجہ رکھنا ذرا۔ تو فرمایا جس کا تیسرا حصہ ہے وہ آ جائے۔ اب تیسرے حصے والے کو جب بلایا تو اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 18 میں سے 6 تیے 18، تو کتنے بنے؟ بولو 6۔ فرمایا تم یہ 6 لے لو۔ اب پیچھے کتنے بچے؟ بولو۔ ایک تو بیت المال کیا ہے وہ تو نہیں دے سکتے نا، وہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا کتنا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا 9واں حصہ ہے۔ تو 9 دونے 18، 18ویں کا 9واں کتنا بنتا ہے؟ بولو۔ اس کو 2 دیے، اور جو بیت المال والا تھا وہ دوبارہ وہیں جا کے بند دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا یہ بیت المال والا وہاں چھوڑو اور یہ سارا انصاف بھی ہو گئے۔ عقل کی انتہا ہے اللہ کی قسم۔ اس طرح فیصلہ کرتے تھے کہ لوگ اندر سے مطمئن ہو جاتے تھے۔ 2 بندے آئے حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے درمیان جھگڑا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاستیاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ فیصلہ کیجئے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اور یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے، ہم دونوں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ میں اپنے ساتھ جو کھانا لایا، میری روٹیاں تھی 5 اور اس کی تھی 3، تو یہ 5 اور 3 کل روٹیاں کتنی بن گئی؟ 8، اور ہم بندے کتنے؟ 2۔ اس کی 5 اور میری 3 روٹیاں، اور ہم کھانا کھانے لگے۔ ایک اور بندہ گزرا، ہم نے کہا آپ بھی آ جائیں۔ اب وہ بھی بیٹھ گیا، اس نے بھی شروع سے آخر تک کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ جانے لگا، اس نے ہمیں 8 روپے دیے، 8 درہم، کہ یہ لے لیں، اور وہ چلا گیا۔ اب یہ شخص حضرت علی کی عدالت میں آیا، کہنے لگا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ مجھے 3 درہم دے رہے اور خود 5 رکھ رہے۔ کہتا ہے میری 5 روٹیاں تھیں، آپ کی 3، لہٰذا 5 روپے میرے بن گئے اور 3 آپ کے بن گئے، تو میرے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے ہم دونوں کو 8 دیے، تو آدھے اس کے اور آدھے میرے۔ اس نے یہ نہیں کہا تیرے 3 اور اس کے 5 ہیں، مجلس میں برابری ہے، یہ انصاف نہیں کر رہا۔
آپ مہربانی کر کے انصاف کریں۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی فرمایا اگر انصاف ہوا پھر تجھے 3 نہیں ملیں گے، تجھے 1 ملے گا۔ کتنے؟ بولو۔ یہ 3 لے لے، فائدے میں رہ جائے گا۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا 1 کیسے بنتا ہے، آپ مجھے سمجھائیں۔ فرمایا جب فیصلہ ہوگا تو پھر نافذ ہوگا، اس کے ساتھ اور تیرا 1 بنتا ہے۔ کیسے؟ کہا سن میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اور وہ ایسے، اس کی روٹیاں تھی 5 اور تیری تھی 3، اور 1 روٹی کو 3 بندوں نے مل کے کھایا ہے۔ کتنے بندوں نے؟ اس کی 5 روٹیاں تو 5 تھی یہ 15 ٹکڑے تو اس کے ہو گئے، اور تیری 3 روٹیاں تو 3 تھی یہ 9 ٹکڑے تیرے ہو گئے۔ 15 اور 9 کو جمع کرو، یہ بنتے ہیں 24، اور 24 کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ 1 حصہ تو نے کھایا ہے، 1 تیرے ساتھی نے، اور 1 اس مسافر نے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا اب جب 3 کو آپ ڈیوائڈ کرو گے 24 کو 3 پہ تو یہ 8 بنتا ہے۔ گویا کہ 8 ٹکڑے تو نے کھائے، 8 اس نے کھائے، اور 8 اس نے کھائے۔ اس نے کہا بالکل سمجھ آ گئی۔ تو کہا پھر اگلا مسئلہ تو بہت ہی آسان ہے کہ تیرے کل ٹکڑے ہی 9 تھے، 8 تو اپنے کھا گیا، تیرا تو 1 ٹکڑا اس نے کھایا ہے، اس کے تو 7 وہ کھا گیا ہے، لہٰذا تیرا 1 روپے ہے اور اس کے 7 بنتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ حضرت علی کے بارے میں جو ججمنٹ میرے نبی نے کی تھی صحیح کی تھی یا غلط کی تھی؟ ایک اور مقدمہ آتا ہے استاد جی۔ یمن کا ایک شخص ہے، یمن کا، وہ اپنے لڑکے کو کوفہ بھیجتا ہے کسی کام کے لیے، اور اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیتا ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں، رستے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ میں جب پہنچے تو جو غلام تھا اس نے وہاں جا کے شور کر دیا اس لڑکے کے بارے میں کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے۔ کہا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ بڑا مسئلہ بن گیا ایسی پوزیشن میں کہ یا اللہ یہ کیا صورتحال ہے، توجہ کیجئے، عرض کیا کرتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگا یہ میرا غلام ہے، اتنے پیسوں میں بیچتا ہوں، کوئی لیتا ہے، یہ بچہ تھا۔ یہ مقدمہ حضرت علی کی عدالت میں چلا گیا۔ آپ کوفہ میں تھے، کہا ان کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس بچے نے کہا حضرت میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں، یہ ہمارا غلام ہے، یہ ذرا طاقتور ہے اور مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں آزاد ہوں، یہ غلام ہے۔ اب دونوں اس بات پہ کھڑے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت علی نے اپنے خادم کو بلایا، کہا یہ سامنے کمرہ ہے، اس کی دیواروں میں 2 بڑے بڑے سوراخ کرو جس میں سے ان دونوں کا سر آگے کی طرف نکل جائے، باہر کی طرف۔ اب وہ سوراخ ہوئے، فرمایا کہ دونوں کا سر باہر نکالو، پیچھے سے رسیوں سے باندھ دو۔ اب اس کا سر بھی باہر نکالا، اس کا سر بھی باہر نکالا، اور خادم کو کہا رسول اللہ کی تلوار لے کر آؤ اور جو غلام ہے اس کی گردن کو اڑا دو۔ اب جب یہ جملہ بولو اور وہ تلوار لے کر آیا، تلوار ایسے کرنے لگا تو جو اصل میں غلام تھا اس نے سر پیچھے کر لیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ غلام ہے اور وہ آزاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا عجیب بات ہے۔ ایسے ایسے فیصلے کہ آج کی دنیا کا کوئی جج تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب آخری بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ مرنے لگا، اس نے ایک شخص کو اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بیٹا سفر پہ ہے، جب وہ آ جائے تو جو تم چاہو اس میں سے اس کو دے دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بندہ مر گیا، اس کا بیٹا سفر سے آیا، دوست نے بتایا ابو مر گئے، یہ 10,000 درہم اس نے دیے، اور اس نے کہا جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ تو اس نے کہا یہ 1,000 آپ لے لیں۔ کتنے؟ وہ سیانا آیا نا، 9,000 آپ پہ رکھنا ہے تو 1,000 اس پہ دینا ہے۔ اس نے کہا جو تم چاہو لے لینا، باقی اس کو دے دینا۔ اس نے 1,000 اس کو دیے۔ اب اس نے کہا یہ کیا ظلم ہے، پیسہ میرے باپ کا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت علی کے پاس چلا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا ادھر آؤ۔ کیا بولا اس کے باپ نے؟ کہا اس نے کہا جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ کہا ٹھیک، اس کو کتنے دینا چاہتے ہو؟ کہا 1,000۔ کتنے؟ کہا 1,000 تمہارا ہے اور جو 9,000 ہے وہ اس کا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں نے یہ کہا تھا جو تم چاہو، تو تم نے تو 9 چاہے ہیں نا، وہ اس کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے تو 9 چاہے ہیں نا، جو تم چاہو تو تم نے تو 9 چاہے ہیں، تو لہٰذا یہ 9 اس کے اور 1,000 تم نے نہیں چاہا، وہ تمہارا ہے۔ اور حضرت علی نے کمال کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبور کو منور فرمائے اور ہمیں سچی محبت ان سے نصیب فرمائے۔ وما علیہ